ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پیارے ہم وطنوں، عزیز ہم وطنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ہم اسروں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور اس کو ذرا غور سے سنیے اور پڑھیے گا، اس میں آپ کو بہت سی معلومات ملیں گی۔ بچوں، اب اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس پر تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اب جو یہ سینسس ہوا ہے، اس میں اب ہم 24 کروڑ لوگ پاکستان میں بستے ہیں۔ اتنے 24 کروڑ۔ اور اس میں جو ایک تھوڑی سی بہتری آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا 65% پنجاب اور 35% باقی 3 صوبے، تو پنجاب ہی فیصلے کرتا تھا کہ کس کی حکومت آنی ہے، کس کی نہیں آنی ہے۔ وہ تینوں مل کے بھی، تینوں صوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب اس وقت جو آبادی کی ریشو ہے وہ 51-49 ہے، یعنی 65 یا 64-36 کی بجائے 64-36 تھا پہلے، پھر 60-40 ہوا، اب 51 اور 49 ہے۔ وہ اس طرح کہ 12 کروڑ کی آبادی پنجاب کی ہے، سب سے بڑے صوبے کی، 6 کروڑ کی آبادی سندھ کی ہے، 4 کروڑ کی آبادی KPK کی ہے، اور 2 کروڑ 27 لاکھ کی آبادی بلوچستان کی ہے۔ اب سندھ میں 6 کروڑ سے 10 لاکھ کم ہے، اور KPK میں بھی 9 لاکھ کم ہے 4 کروڑ سے، تو وہ سندھ والے بلوچستان والے اوپر کے ہٹا دیں تو 6 4 10 2 12 ادھر اور 12 ادھر، تو تقریباً لیول ہو گیا کہ وہ 3 صوبوں کی آبادی اور 1 صوبے کی آبادی پنجاب کی۔ اس میں پھر ایسا ہے کہ جنوبی پنجاب تقریباً 4 کروڑ اور اپر پنجاب جو ہے وہ 8 کروڑ، تو 8-4 کی ریشو یہاں ہے اور 12-12 کی ریشو۔ اب سندھ میں 4 کروڑ سے کچھ کم کی اندرون سندھ کی ہے، اور کراچی کی آبادی جو 1 کروڑ 90 لاکھ یا 91 لاکھ دکھائی گئی ہے، یعنی 2 کروڑ سے کچھ کم دکھائی گئی ہے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، MQM اب بھی مزید ہے کہ کم لکھا گیا ہے۔ پیپل پارٹی کا خیال ہے کہ ہماری آبادی 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یعنی کراچی کی، صرف کراچی، اور جماعت اسلامی اس کو 3 کروڑ بتاتی ہے، اور MQM اسے 3.5 کروڑ بتاتی ہے۔ لیکن جو آزاد ذرائع ہیں، جو ان پارٹیوں سے ہٹ کے ذرائع ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے آس پاس کراچی کی آبادی ہے۔ اب اس میں جو وفاقی گورنمنٹ ہے، سینسس کرنے والے جو لوگ ہیں، جو یہ گنتی کرنے والے لوگ ہیں، وہ محکمہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں بلوچستان کے آباد ہیں، کچھ KP کے ہیں، کوئی پنجاب کے ہیں، کچھ آزاد کشمیر کے ہیں، کوئی گلگت بلتستان کے ہیں، تو وہ لوگوں میں سے کچھ کی وہی لکھا جو ان کے آبائی گھر ہیں وہاں ان کے لکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ پارٹیاں مزید ہیں، سندھ والی پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، MQM کے، یہیں وہ رہتے ہیں، یہیں کے وہ وسائل استعمال کرتے، تو ان کی آبادی بھی یہیں شو کی جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو
حضور اس طرح سے 4 سے کچھ کم اندرون سندھ اور 2 کراچی، 6 4 جنوبی پنجاب اور 8 اپر پنجاب، کے پی کے 3 کروڑ 91 لاکھ اور بلوچستان 2 کروڑ 27 لاکھ، تو 12 ان تینوں صوبوں کی اور 12 اس اکیلے پنجاب کی 12 کروڑ، یعنی 24 کروڑ ٹوٹل آبادی ہے ہمارے پاکستان کی۔ حضور آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، یہ تو سن 50 تک میرا خیال اور آبادی 35 کروڑ کے قریب ہو جائے گی۔ اب اتنی زمین اور اتنے وسائل ہوں گے، کیونکہ جب یہ پاکستان آزاد ہوا تو اس کی آبادی تقریباً 3 کروڑ تھی، مغربی پاکستان کی 3-3.5 کروڑ تھی، مشرقی پاکستان کی ٹوٹل 6.5 کروڑ آبادی پر یہ ملک آزاد ہوا تھا، پھر 2 لاکھ ہو گیا، تو تب ان کی آبادی 7 مشرقی پاکستان کی تھی اور 7 ہی مغربی پاکستان کی تھی۔ آج اکیلے مغربی پاکستان کی جو اس وقت پاکستان ہے وہ 24 کروڑ پر مشتمل ہے، 24 کروڑ نفوس اس میں رہتے ہیں، اور میرا خیال بنگلہ دیش ابھی 20 سے بھی نیچے ہی ہے، 30 کروڑ سے نیچے ہے، یعنی 18-19 کروڑ بتایا جاتا ہے۔ تو آبادی کی جو تیز رفتاری ہے وہ پاکستان میں بڑی زیادہ ہے، اور اس پر سوچ و بچار کرنے والی بات ہے، اور یا پھر ان زمینوں کو جو بنجر پڑی ہیں، جو ٹبے ہیں، ان کو پھر اتنے زور شور سے آباد کیا جائے اور گورنمنٹ وہ مشینیاں فراہم کرے، اور آئندہ سے جو یہ کالونی ہے پورے یہ سسٹم چلایا کہ آبادی والی زمینوں کو ختم کر کے یا کاشتکاری والی زمینوں کو ختم کر کے، اور ایک اتنا پریشر ڈال دیا گیا ہے شہری آبادیوں پہ کہ شہر اب 1.5-2 کروڑ میں ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شہر تھوڑی آبادی کے ہونے چاہیے، اور یہ اگر شہروں پر اتنا پریشر پڑ جائے تو پھر حضور سوچ لے کہ اگر ایک مکان میں 5 لوگ رہتے ہیں تو پھر کتنے واش روم چاہیے، اگر 10 ہو جائیں تو کتنے واش روم چاہیے، 5 ہو تو کتنا پانی ضرورت ہے، اور 10 ہو تو کتنا پانی ضرورت ہے، اور 5 کا کنبہ ہے تو کتنے اے سی چاہیے، اور اگر 15 کا کنبہ ہے تو کتنے اے سی چاہیے، کتنے بجلی کے میٹر چاہیے، یہ تمام چیزوں پر ہی، اور پھر وہ کوڑا کرکٹ 5 کا کتنا ہوگا، 10 کا کتنا، یہ تمام چیزوں کو اگر گنتی کریں گے تو یہ ایک بڑا آپ کو بہت بڑا مسئلہ نظر آئے گا، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، باقی تمام مسائل ہیں۔ تو اس پر بھی ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر کیسے ہو، اور یہ آبادیاں جو آباد زمینوں کو ختم کر کے بنائی جا رہی ہیں، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہاں، تھوڑے رقبے میں 2-3 مالہ کی، 2-3-4-5 مالہ تک اگر بلڈنگ بن جائے تو کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں کہ آپ پورے رقبے برباد کر دیں اور کاشتکاری ختم ہو جائے اور آپ کی کالونیاں آباد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت نفع ہے اس میں، اور بہت نفع کما رہے ہیں پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگ، بہت نفع کما رہے ہیں، جو کالونیاں بنا کر دے رہے ہو تو ان کی تو اندھی لگی ہوئی ہے، جبکہ غریب بندہ پس رہا ہے۔ یہ بات تو سریعہ رہ گئی۔ اب موضوع کی طرف تھوڑا سا آ جاؤ تو ملک کا جو حالات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حکومت، آرمی اور آدھی عدلیہ 2.5 یہ ایک طرف ہے، آدھی عدلیہ اور پوری پی ٹی آئی وہ ایک طرف ہے۔ حضور 13 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں، یا 11 پی ڈی ایم میں، ایک اے ایم پی اور ایک پیپلز پارٹی، 13 یہ ہیں حکومتی، آپ کہہ لیں۔ ان میں سے 6 پارٹیوں کے لوگ نمائندگی کرتے ہیں قومی صوبائی اسمبلیوں میں، جبکہ 5 پارٹیاں ایسی ہیں جن کی کوئی نمائندگی ہے ہی نہیں، صرف وہ جیسے کہ انس نورانی ہے،
ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. اور وہ پروفیسر ساجد میر ہیں, ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے, لیکن وہ پارٹی میں یہاں شامل ہے حکومت میں. اور اسی طرح سے شیرپاؤ صاحب, ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے, لیکن وہ اس میں شامل ہے حکومت میں. اسی طرح اچکزئی صاحب کوئٹہ سے, بلوچستان سے, وہ شامل ہیں, لیکن ان کی کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. اسی طرح عبد المالک صاحب نیشنل پارٹی والے, وہ ان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے, شاید ایم پی اے تو وہاں بلوچستان میں ہوں کے, لیکن مرکز میں کوئی ایم این اے نہیں ہے, اور وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ 6 پارٹیاں تو وہ ہیں جن کا کوئی ایم این اے ہے ہی نہیں جو اس حکومت میں شامل ہو. بہرحال ان کے لوگ تو ہیں, تو وہ اس میں تو شامل ہیں, لیکن پارلیمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. آگے چلیں تو ایک پارٹی ہے جی ڈی اے, جو الائنڈ ہے, گرینڈ الائن, اس کا سندھ میں وہ کئی جماعتوں 11-12 جماعتوں کو مجموعہ ہے. وہ وہی کی جو کچھ مرکزی جماعتیں بھی ہیں, لیکن وہ 11 جماعتوں وہ اس کے بھی 2 ممبر ہوئے ہیں. ایک ان کو نشست ملی خاتون کی, تو اس طرح 3 نشستیں ان کے پاس ہیں. اب جماعت اسلامی جیتی تو ایم ایم اے سے تھی, اس کی ایک سیٹ ہے مرکز میں, عبدالاکبر چترالی صاحب والی, اب وہ ایک ہی سیٹ ہے. اسی طرح سے ایک سیٹ اس کی تھی شیخ رشید کی, وہ بھی ایک سیٹ والی جماعت ہے. اسی طرح اے این پی ہے, وہ بھی ایک سیٹ والی جماعت ہے. اور پھر اپنا زین بھگٹی والی جماعت, اس کی بھی ایک ہی سیٹ ہے. تو ابھی 4 جماعتوں کی ایک سیٹ پر نمائندگی ہے, اور باقی کوئی 2-3 چار والی بھی ہے. تو اگر مین اس کو دیکھا جائے ساروں کو, تو پی ڈی ایم کے علاوہ اے این پی اور پی پارٹی تو ان کے ساتھ ہو گئے نا, پی ڈی ایم کے ساتھ ہے وہ تو, لیکن صرف جی ڈی اے اور جماعت اسلامی یہ 2 باہر ہیں. اور یہ جو سمجھ لینا ہی میں نے شی میں ان دونوں گروپوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ایک پی ٹی آئی اور آدھی عدلیہ, یعنی 1.5 اور یہ 2.5, پوری آرمی, پوری پی ڈی ایم اور آدھی عدلیہ. عدلیہ کیونکہ اس وقت تقسیم ہے, خصوصاً میں عظما, یعنی کہ عدلیہ عظما کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا. اور وہ پریشان کن حالات ہیں. اب وہ ٹھیک بھی انہوں نے خود ہی کرنے ہیں, وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں کوئی مداخلت کر سکے. اور اگر اسی طرح تقسیم رہے تو یہ معاملات بگڑتے چلے جائیں گے, کیونکہ آج وہ قاضی فائز عیسیٰ والے جو کمیشن بنا ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب نے اس کو روک دیا ہے, اسٹے دے دیا ہے. تو لگ رہا تھا کہ معاملہ چلو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا کہ یہ آڈیوز کتنی سچی کتنی جھوٹ اور کیا کیا ہے. اگلے ہی جانے کے کیا ہوگا. تو یہ 1.5 اور 2.5 کی جو تقسیم ہے, اس سے پورا ملک پریشان ہے. اچھا, اب پی ٹی آئی کا شرادہ بکھر چکا ہے, پتوں کی طرح لوگ اڑنے لگے ہیں. اور یہاں اب حال یہ ہے کہ آج 5 سینیٹر بھی پارٹی چھوڑ گئے, جن کے میں آپ کو نام بتا دوں. اس میں جناب فدا محمد خان صاحب ہیں, دوست محمد خان صاحب ہیں, مرزا صاحب ہیں, اور جناب سیف اللہ نیازی صاحب ہیں, آفریدی صاحب ہیں. یہ تو 5 بالکل آج چھوڑ گئے ہیں. اور شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ تھے, اور جو یہ کہہ رہے تھے محسن لغاری کو, جو وزیر خزانہ پنجاب تھے, اور وزیر خزانہ کے پی کو, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کو لکھو کہ ہم وفاق کی ادائیگی نہیں کریں گے, اور تاکہ پاکستان کو قرضہ نہ مل سکے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. یہ وہ شوکت ترین ہے جو پاکستان کے خلاف
کام کروانے لگا تھا، لیکن اس میں محسن لغاری جو اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اس نے ایک لفظ ضرور کہا کہ ترین صاحب ایسا تو نہیں کہ اس سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچے، یعنی اس کی حب الوطنی جاگ رہی تھی لغاری صاحب، محسن لغاری کی۔ اس نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے تو اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچے۔ بہرحال جی یہ 5 سینیٹر چلے گئے ہیں، اور اب حالات جو بن گئے اس میں ایسا ہے کہ آج تک 52 ایم این اے اور ایم پی اے تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، جس میں 22 ایم این اے ہیں اور 30 ایم پی اے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو ایم این اے کے جو نام میرے پاس ہے میں بتا دوں، اس میں پہلا بارش کا پہلا قطرہ پڑنے والے محمود مولوی کراچی سے، آفتاب صدیقی کراچی سے، اور جناب یہ اصغر چودھری صاحب ہیں وہاڑی سے، عامر کیانی صاحب ہیں راولپنڈی سے، خرم نواز صاحب ہیں راولپنڈی اسلام آباد سے، شیری مزاری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں جہلم سے، فیض اللہ کموکا صاحب ہیں فیصل آباد سے، ملیکا بخاری ہیں، اور عثمان ترکئی صاحب ہیں کوہاٹ سے، چودھری وجاد صاحب حسین لائی یہ ہیں گجرات سے، اور اس طرح باقی دیگر بریار صاحب اور دوسرے یہ ہے۔ آج پھر سیف اللہ خان نیازی اور ابرار الحق جو ہمارے بہت اچھے سنگر ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے۔ ملتان سے جن ایم پی ایز نے چھوڑا ہے، اچھا اس میں دیکھیں چھوڑنے والے مسرت چیمہ بھی ہیں، ان کے خامد اقبال چیمہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، تو ان کو ہم جو گنتی بتا رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں ایم این ایم پی ایز کی۔ کچھ ایسے لوگوں نے چھوڑا ہے جو بڑے بڑے عہدے سب کچھ ان کے پاس ہیں، لیکن وہ ممبر نہیں ہے، ایم این ایم پی اے نہیں ہے۔ میں نے یہ ذکر کیا یہ ایم این ایز کا کیا۔ اب آپ کو ملتان سے جو ایم پی اے گئے ہیں اس میں ظہیر الدین الزئی ہیں، انصاری صاحب ہیں، انصاری صاحب یہ شاہ محمود کے جو نیچے سیٹ تھی ایم پی اے کی یہ وہ سیٹ ہے، اور یہ انصاری صاحب یاسین انصاری کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں، فیصل آباد میں مل بھی ہے، ملتان میں بہت بڑا کپڑے کاروبار ہے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ سلیم لابر یہ لابر فیملی کے ہیں، یہ بھی ایم پی ہیں، یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جناب ملتان سے بھٹا صاحب ہیں، انہوں نے چھوڑا ہے۔ مظفر گڑھ سے نیاز گسکوری صاحب ہیں، اشرف رین صاحب ہیں، اون ڈوگر صاحب ہیں، علمدار قریشی صاحب ہیں، عبداللہ دستی صاحب ہیں، قائم علی شمشی ہیں، یہ جناب محمد رضا صاحب ہیں۔ ان لوگوں نے یہ ایم پی اے یہ ملتان مظفر گڑھ کے بتائے میں نے آپ کو۔ باقی تو سیالکوٹ سے بریار صاحب ہیں، اور چوہان صاحب ہیں، فیاض الحسن چوہان، اور دیگر، یعنی کہ یہ بہت سے نام ہیں۔ تو 22 ایم این اے اور 30 ایم پی اے اور 5 سینیٹر، یعنی 57 لوگ جو پارلیمنٹیرین ہیں، یہ اب تک پیپل پارٹی کو معافی چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان میں سے 5 ایم این ایز اور صاحب کئی کہہ لیں کیونکہ یہ سب استعفے والے ہیں، اور 7 ایم پی ایز 12 بندوں نے اب تک پیپل پارٹی جوائن کر لی ہے، اور باقی نے بھی پیپل پارٹی سے رابطے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پیپل پارٹی نے ایک وہ اصول ترتیب دیا ہے اپنی کور کمیٹی میٹنگ میں کہ جناب ابھی پارٹی میں شمولیت کی جلدی نہ کی جائے، کیونکہ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ اگر یہ 9 مئی اور 10 مئی کے ان پہ شامل ہے حملوں میں، جلاؤ گراؤ میں، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں میں، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں لیا جائے گا۔
صرف ان کو لیا جائے گا جو بالکل بے داغ ہوں گے اور صاف ہوں گے۔ اب ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ صرف وہی نہیں جو جیل گئے ہیں اور آ رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ رہے، نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی نہ ان کو کوئی جیل کسی نے پکڑا ہے، نہ وہ جیل گئے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی اور خوشی سے پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب 9 مئی کا جو ایکشن ہے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان آرمی کے خلاف کوئی ایسا طوفان بدتمیزی مچایا جائے جو مچایا گیا ہے، اور جس کے روح رواں عمران خان صاحب خود تھے، اور یہ اب بہت سی گواہیاں آ گئی ہیں۔ اور فیاض الحسن چوہان نے تو کخ نہیں رکھا، اور آج فردوس عاشق امان بھی سیالکوٹ سے ایم این اے تھی، وہ بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ گئی ہیں۔ تو اس طرح سے، لیکن ان کی گنتی ایم این اے میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایم این اے اب نہیں تھی پچھلے دن۔ فاٹا سے 3 لوگ جو ہیں وہ ایم این اے چھوڑ گئے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ترکئی عثمان ترکئی صاحب جو کوارٹ سے ہی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح سے ٹوٹل بل ملا کے 22 ایم این اے اب تک چلے گئے، 30 ایم پی اے چلے گئے، 5 سینیٹر آج چلے گئے۔ تو پتجھڑ لگی ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تحریک انصاف، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ کام جاری رہے گا۔ ایک نئی جماعت آج رجسٹر ہونے کی درخواست دی گئی ہے، یہ کوئی راؤ یاسر ہے ملتان سے، نوجوان بچہ ہے، تو یوتھ وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہے، تو انہوں نے آج اپنی جماعت تحریک انصاف حقیقی کے نام سے رجسٹر کرانے کی درخواست دی ہے۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب اب اپنی ایک پارٹی بنا رہے ہیں جس کے چیف وہ خود ہوں گے، یعنی اس کے چیئرمین یا صدر جو بھی وہ بنیں گے وہ خود رہیں گے، بلکہ شاید چیف ایگزیکٹو بننا چاہیں گے، اور باقی وہ لوگوں کو جیسے ان کا ایک گروپ ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارے ہی ہار گیا تھا، اتنا تکڑا نہیں ہے، لیکن کچھ پی ٹی آئی کے نکلے ہوئے لوگ اور کچھ ناراض لوگ شاید اس میں شامل ہو جائیں، اور وہ اپنی سے کوشش کریں گے، اور وہ نام پی ٹی آئی کا کوئی پی ٹی آئی اے بی سی حقیقی یا اصلی کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہی پی ٹی آئی کے 3 دھڑے لگ رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ 3 تو وجود میں آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک گروپ وہ بنے گا جو عمران خانی گروپ رہے گا، لیکن اس کا صدر شاید شاہ محمود قریشی ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ گروپ ہی اصل پی ٹی آئی ہوگا۔ اب اس میں 20 ایم این اے بچتے ہیں، 25 بچتے ہیں، 50 بچتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ، آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، کیونکہ 22 یہ اور 26 وہ ہیں جو منحرف تھے، کیونکہ اس وقت تعداد 22-23 تھی، لیکن ان میں 2-3 لوگ شکور شاد وغیرہ آ کے مل گئے، تو ان کی تعداد اب 26 ہیں جو منحرف ہوئے تھے، اور اب یہ 22 ہیں، تو 22 اور 26 48، 7 سیٹیں اکیلے عمران خان کے پاس تھی جو خالی ہو چکی ہیں، 48-55، 4 سیٹیں وہ پیپل پارٹی سے ہار چکے ہیں، تو یہ ہو گئی 59۔ اگر اس 59 کو 155 میں سے نکال دیں کہ ان کی تعداد 155 تھی، تو یہ بچتی ہے 96، اور 96 میں سے ان کی 40 سیٹیں مخصوص تھی عورتوں کی، جو اب 36 رہ گئی ہیں، کیونکہ وہ ملکہ بخاری اور شیرین یہ اسپیشل اس پہ تھی، وہ 1-2 اور گئی ہیں، تو اس طرح سے وہ 36 اگر 96 سے نکال دو تو 60 بچتے ہیں۔ اب 60 میں سے آنے والے دنوں میں کتنے اور جاتے ہیں اور کتنے بچتے ہیں یہ پھر اسی وقت بتائیں گے، لیکن روز کچھ نہ کچھ جا رہے ہیں۔ تو
حضور میں نے یہ اب آپ کو تفصیلاً ان کے نام بھی بتا دیے ہیں میں نے اس حضرات کے، اور امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ کی بہن